السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوبر طارق مسعود کے حوالے سے 3 ضروری باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جن میں سے پہلی بات تو یہ اس شخص نے اپنی ویڈیو کے آخر میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھے دھمکی آمیز میسیجز آ رہے ہیں اور اگر میری جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے کہ جو پروپاگینڈا کر رہے ہیں یا میرے خلاف ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں صراحتاً اس بات کو ذکر کر دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو دیکھ کر اس کو بدلنے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا ہاتھ سے بدلنا، دوسرا زبان سے، اور تیسرا دل میں برا جاننا۔ اور یہ دل میں برا جاننے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا۔ اور پہلا درجہ جو ہے اس کے بارے میں شارحین نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہاتھ سے بدلنا یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ریاستی ادارے ہی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اور ہم بھی ریاستی اداروں سے ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور قانونی اعتبار سے جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ نہ ہم کسی شخص کو ترغیب دے رہے ہیں، نہ ہمارے ان بیانات کا یہ مقصد ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے خلاف قانون کو ہاتھ میں لے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم ابتدا میں ہی، ہم ایڈوانس میں ہی اس شخص کے اس فعل کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو دھمکی آمیز میسیجز بھیج رہے ہیں ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ کوئی ان کے خلاف اس طرح کا قانون ہاتھ میں لے کر اقدام کرے، اور نہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ جو دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درجہ بیان کیا وہ مبلغین کے لیے ہے، علماء دین کے لیے ہے۔ تو بحیثیت مبلغ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے جو برائی ہے اس کو زبان سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا علمی تعاقب کر رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی اگر ہم کوئی ویڈیو اس حوالے سے ذکر کریں تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ان قانون ہاتھ میں لے کر اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ تو یہ صراحتاً یہ بات تمام ہی علماء کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال کر کے برائی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، وہ ہمارے بعض نادان لوگ ہیں، یا تو وہ جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا ان کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا۔ تو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں گے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اور جو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں اور طارق مسعود کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہاں پر ان کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ جملے بھی برے نہیں لگیں گے۔ اور پھر یہ جملے کہنے کے بعد میں ایک وضاحت بھی کر دوں گا تو پھر تو آپ کو بالکل برا نہیں لگنا چاہیے۔ وہ جملے آپ کے والد محترم کے لیے ہیں کہ آپ کے والد محترم کے اخلاقیات ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں۔ آپ کے والد محترم حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے والد محترم کا جو کتا پن ہے وہ بھی بڑا بے مثال ہے، اور آپ کے والد محترم کی شخصیت بھی بڑی وجیح ہے اور بڑی وجاہت رکھنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرے ان جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کے والد محترم کی شان بیان کی ہے۔ اور میں یہاں پر اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میرا قطعاً مقصد آپ کے والد محترم کو گالی دینا نہیں تھا، بلکہ کتے کی ایک صفت وفاداری بھی ہوتی ہے۔ تو میں کہنا مقصد یہ تھا کہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ بڑے وفادار ہیں اور ان کا وفاداری جو ہے وہ بڑی لاجواب ہے۔ تو آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات کے اندر کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو آپ کے والد محترم کی اس جملے سے پہلے بھی تعریف کر رہا تھا، اس جملے کے بعد بھی تعریف کر رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو درمیان میں نے آپ کے والد محترم کے کتے پن کا ذکر کیا ہے وہ کوئی گالی کے طور پر ذکر نہیں کیا، آپ کے والد محترم کی شان بیان کی ہے میں نے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگی ہوگی۔ جو تیسری وضاحت ہے وہ یہ، تیسری بات جو ہے وہ رجوع کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق مسعود نے جو ہے وہ رجوع کر لیا، اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ وہ وضاحت ایک جملے کے اندر میں بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کے اندر ظاہری طور پر کہا تھا کہ غلطی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حقیقتاً غلطی ہے۔ اگر آپ اس وضاحت کو قبول کرتے ہیں تو میرے بھی چند جملے قبول کر لیجئے گا کہ آپ ظاہراً خبیث النفس ہیں، ظاہراً آپ ذلیل انسان ہیں، ظاہراً آپ جو ہے وہ چھٹے ہوئے بدماش ہیں، ظاہراً آپ چھچھورے ہیں، ظاہراً آپ جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین آدمی ہیں، لیکن آپ کی جو جتنی بھی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس میں کمال حکمتیں موجود ہیں۔ تو میرے یہ چند جملے آپ قبول کر لیجئے گا۔ دوسری، انہوں نے لفظ امی کے بارے میں یہ وضاحت کی کہ لفظ امی کے بارے میں نے کہا کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس لکھنا پڑھنا نہیں جانتے کی وضاحت جس بدتمیزی سے آپ نے کی ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ اور بے خبر کہنا چاہ رہے ہیں۔
یعنی کاتب نے لکھنے کے اندر غلطی کر دی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، اور وہ غلطی آج تک چل رہی ہے۔ یہ جملہ صراحتاً توہین پر مبنی ہے، اور آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور آپ نے کہا کہ میں نے لفظ ان پڑھ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کا مترادف آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہ استعمال کر دیا، اور پھر اس کو آپ جو ہے وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں، بلکہ آپ کو کیا تمیز سے ذکر کرنا، میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ یہاں پر ترجمہ جو ہوگا وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے علم سیکھ کر پڑھنا لکھنا جانتے ہو، جنہوں نے دنیاوی استاد سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، یہ ترجمے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے یہاں پر چونکہ ادب نہیں ہوتا، آپ کی گٹی کے اندر بے ادبی داخل ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بے ادبی کیا ہوئی اور گستاخی کیا ہوئی اور آپ کے ان جملوں سے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے وہ احباب کے جو ہماری ویڈیوز سے یہ تاثر لے رہے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی ایسی ترغیب دے دی ہے کہ طارق مسعود کو پر خلاف کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ جو قانون کے خلاف ہو، قانونی خلاف ورزی کی جائے، تو ایسا کوئی اقدام کرنے کی نہ ہم نے اجازت دی ہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہم صرف زبان سے اس برائی کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ساری ادھر ادھر کی آئیں بائشیں کی بغیر اگر وہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے جو ہے وہ بے وقوفی میں اور جہالت میں یہ جملے کہہ دیے تھے، تو ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ان لوگوں کے لیے کہ جو جان بوجھ کر طارق مسعود کی اس گستاخی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اور اس میں تعویلیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کے والد محترم کے لیے جملے میں نے جو استعمال کیے، امید ہے کہ ان کو وہ جملے بھی برے نہیں لگے ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ طارق مسعود کی توبہ اور وضاحت تھی، تو وہ جو طارق مسعود نے توبہ اور وضاحت کی ہے اس کے اگینسٹ جو میں نے جملے کہے ہیں، وہ اگر توبہ کو قبول کر رہے ہیں، رجوع کو قبول کر رہے ہیں، تو وہ امید ہے کہ میرے ان جملوں کو بھی قبول کریں گے۔